بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا دن ہے، پہلی کلاس ہے، تو شروع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں اور حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت حضور علیہ السلام کے گود میں اور حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے سرپرستی میں ہوئی۔ آپ کا اکثر زندگی کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ تقوی، علم، شجاعت کے اعتبار سے آپ کا شمار عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا تعارف، آپ کے والد کا نام ابی طالب، آپ کے والدہ کا نام حضرت فاطمہ اور آپ کے ازواج 3 تھے، لیلہ، رباب، اسحاق، اور آپ کے بیٹے 4 تھے، علی اکبر، علی اصغر جس کو ہم زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، جعفر اور عبداللہ، اور آپ کی بیٹیاں 3 تھیں، زینب، فاطمہ اور کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اور فضل کون تھی؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی اور المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ ایک قول کے مطابق حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون یہ ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بتائے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا پریشان کن ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتائے تو صحیح۔ فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے اور میرے گود میں رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا خواب دیکھا ہے، میری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک بیٹے کو جنم دے گی اور وہ آپ کے گود میں آئے گا۔ اور فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو جنم دیا اور وہ میرے گود میں آ گئے۔ قربان جو اس حسین خاندان پر۔ پھر نبی علیہ السلام آئے اور علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب، جنگجو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان 2 ناموں کو چھپائے رکھا، حسن اور حسین، اور جب نبی علیہ السلام کے نواسے پیدا ہوئے تو ان کو یہ نام دیا گیا، اور یہ اہل جنت کے ناموں میں سے نام ہے جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ملے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے آپ کے کان میں اذان دی، اور روایات میں آتے انہ حنکہ وَتَفَلَ فِيهِ وَدَعَا لَهُ کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تحنیک فرمائی، مطلب کوئی کھجور چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دی، اور آپ کے اپنے لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک کہتے ہیں مضع الشیء، کسی چیز کو چبا دینا پھر اس کو بچے کے منہ میں ڈال دینا، نومولود بچہ جو ہوتا ہے برکت کے لیے، اور یہ سنت ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن، حسین اور کلثوم رضی اللہ عنہم کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیا، اور حضور علیہ السلام نے دونوں حسنین کریمین کی طرف سے 2 دمبے عقیقے میں ذبح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کی مشابہت بہت زیادہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کی مشابہت سینے سے لے کر سر کی طرف حضور علیہ السلام کی طرح تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نچلے آدھے حصے میں حضور علیہ السلام کی طرح تھے، اور کیوں نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی صفات کا وارث بنایا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں صاحبین کو لے کر آئے حضور علیہ السلام کے پاس، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان دنوں میں لے کر آئی جن دنوں میں حضور علیہ السلام کی موت ہو گئی، کہ یا رسول اللہ، ان کو کچھ اپنے میراث میں سے عطا کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما الحسن فلہ سؤددی وہیبتی، کہ حسن میرے سرداری اور میری ہیبت کا وارث بنے گا، واما الحسین فلہ جرأتی وجودی، اور حسین رضی اللہ عنہ جو ہے میری جرأت اور میرے سخاوت کے وارث بنیں گے۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت
مالی اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صاحبین سے بڑھ کر اور کس کے لیے ہو سکتی تھی. لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو وہ چیز عطا کی جس کے سامنے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے صفات عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.